ہماری آپ کی پچھلی مجلس خواب سے متعلق تھی، جس میں خواب کی تعریف، خواب کی اہمیت، خواب کی قسمیں اور خواب دیکھنے والوں کی قسمیں، یہ چیزیں بیان ہوئی تھیں۔ خواب سے متعلق ایک بڑا اہم موضوع جو ہر شخص کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ خواب کے آداب کیا ہیں۔ جیسا کہ یہ پچھلی مجلس میں یہ بات گزر چکی ہے کہ ہر انسان خواب دیکھتا ہے، اور وہ جو خواب دیکھتا ہے عموماً جو عام طور پر لوگ ہوتے ہیں ان کے خواب تینوں قسم کے ہیں۔ اچھے خواب بھی ہوتے ہیں، برے خواب بھی ہوتے ہیں، وہ خواب پریشان کن بھی ہوتے ہیں، وہ خواب ایسے ہوتے ہیں ان کا اپنا ایک معنی بھی ہے۔ تو ایسے موقع پر جب ہر انسان خواب دیکھتا ہے تو اس کے لیے کیا آداب مد نظر رکھنا چاہیے، اس سلسلے میں احادیث نبویہ پر نظر کر کے علماء نے جو ادب ذکر کیا ہے میں اس کی تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ اس سلسلے میں آج سب سے پہلی بات مجھے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، شرعی طور پر کوئی جھوٹا خواب بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی کیا معنی ہے؟ یعنی انسان یہ کہے کہ بھائی ہم نے آج ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، جس طریقے سے بہت سے لوگ اپنا مقام بنانے کے لیے مریدوں میں اپنی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی کسی بزرگ، کبھی کسی پیر، کسی کا خواب میں آنے کا ذکر کرتے ہیں، یا ایسے ہی بہت سے لوگ مذاق بنا لیے ہیں جھوٹے خواب بیان کرنے کا، اور جھوٹے خواب میں وہ ایک لطیفے چھوڑتے ہیں۔ ہر ایک مسلمان کو اس پر متنبہ رہنا چاہیے کہ یہ چیز قطعاً جائز نہیں ہے، نہ ہی یہ جائز ہے شرعی طور حقیقی طور پر ہو یا مذاق میں ہو، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قطعاً اجازت نہیں دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اس سلسلے میں بہت زیادہ ہیں، لیکن اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ چیز ناجائز کیوں ہے؟ دیکھیے، اولاً تو اس کے ناجائز ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جھوٹ کسی انسان پر جھوٹ نہیں بولنا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولنا ہے۔ خواب کون دکھلاتا ہے؟ خاص طور پر اگر معنی خیز خواب ہے تو کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے، جیسا کہ پچھلی مجلس میں بات گزر چکی ہے دلائل سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نبوت کا ایک حصہ قرار دیا ہے۔ نبوت کے 25 حصے میں سے بھی ایک حصہ ہو سکتا ہے، 40 حصے میں سے بھی ایک حصہ خواب ہو سکتا ہے، 45 حصے 46 حصے میں سے بھی، حتیٰ کہ بعض ایسے لوگ 70 حصے میں سے ایک حصہ خواب کا ہو سکتا ہے نبوت کے، اور اس کی توجیہ پچھلی مجلس میں ہو چکی تھی۔ تو گویا یہ خواب کس کی طرف؟ نبوت کا ایک حصہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب گویا اس بارے میں جھوٹ بولنا، انسان اللہ تبارک و تعالی سے کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں جھوٹ بولنا قرآن مجید میں کتنا بڑا گناہ بیان کیا گیا ہے۔ ذرا آپ دیکھیں سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے دن ان کے چہرے کالے ہوں گے، اور یہی نہیں ان کا ٹھکانہ کیا؟ جہنم ہے، الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم اور بدبخت کون ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ گڑھ رہا ہے۔ اولئک یعرضون علی ربہم، وہ بھولے نہیں، ہوشیار رہیں،
قیامت کے دن انہیں ان کے رب پر پیش کیا جائے گا. وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ. جن لوگوں کے سامنے جھوٹ بولا ہے وہ بطور گواہ کے اور فرشتے جو ان کے دائیں بائیں ہیں ان کی اس غلطی کو لکھے ہوں گے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر کے گواہ دیں گے کہ یہ ہے جو آپ کے اوپر جھوٹ بولا ہے. تو الا لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. تو چونکہ اولاً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ بولنا ہے، دوسرے یہ ایک ایسی چیز جو نبوت کا ایک حصہ ہے اس کے بارے میں کھلواڑ کرنا ہے. اس لیے جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ بیان کیا گیا ہے، اور جہنم سے پہلے حشر کے میدان میں اسے جو سزا ملنے والی ہے اس سے متعلق صحیح بخاری اور سنن ترمذی کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من تحلم بحلم لم یرہ، جس نے کوئی ایسا حلم، ایسا خواب بیان کیا جس کو وہ دیکھا نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں اسے 2 جو دے گا اور کہے گا ان دونوں جوؤں کے اندر تم گاٹھ لگاؤ، گرہ لگاؤ. ظاہر بات ہی یہ نہیں لگ سکتا، تمہیں اس کا لگاؤ، یہ کس طریقے سے لگاؤ گے؟ اسی طریقے سے ایک حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے صحیح بخاری میں مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان من افر الفرا، جھوٹ میں سب سے بڑا جھوٹ، اتہام الزام تراشی میں سب سے بڑی الزام تراشی یہ ہے کہ انسان اپنی آنکھوں کو ایسی چیز دکھلائے، یعنی دیکھنے کا دعویٰ کرے جو اس نے دیکھا نہیں، یعنی خواب نہیں دیکھا ہے. تو اس پر پہلا ادب ہمیں اس پر متنبہ رہنا چاہیے کہ جھوٹا خواب چاہے اس کا مقصد جو آپ لے لیں، مذاق کرنا ہے، سنجیدگی سے ہے، وقت گزارنا ہے، کچھ بھی ہے، جھوٹا خواب بیان کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، ناجائز اور حرام ہے. دوسرا ادب یہ دیکھیے، دوسری چیز جو مجھے رکھنی ہے آپ کے سامنے آج وہ یہ ہے کہ یہ خواب کے جو آداب ہیں یہ خواب دیکھنے سے پہلے بھی ہیں اور خواب دیکھنے کے بعد بھی ہیں. خواب دیکھنے سے پہلے کے جو آداب ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. وہ ادب یہ ہیں کہ انسان اولاً اگر اچھے خواب دیکھتا ہے، وہ انسان خواب دیکھنے کے جو آداب ہیں اس کے لیے یہ ہے انسان کہ کچھ ادب خواب دیکھنے سے پہلے کے ہیں اور کچھ ادب خواب دیکھنے کے بعد کے ہیں. خواب دیکھنے سے پہلے کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ انسان ایسے ادب کو ملحوظ رکھے کہ اگر ان کا لحاظ رکھتا ہے تو برے اور پریشان خواب سے کافی حد تک بچ سکتا ہے. ہو سکتا ہے کلی طور پر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر لے کہ وہ برے اور پریشان خواب نہ دیکھے، بلکہ خواب دیکھے تو اچھا ہی خواب دیکھے. علماء کہتے ہیں کہ خواب کو سچ اور صحیح ہونے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ سچ گوئی کا اہتمام کرے، یعنی وہ اپنے قول اور عمل میں سچا ہو، وہ جھوٹ نہ بولے، جھوٹ پر عمل نہ کرے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کی پابندی کرے. اسی طرح حلال کمائی پر دھیان دے. آپ جانتے ہیں انسان جو روزی کھاتا ہے مادی طور پر بھی اس کے خیالات، اس کے مزاج میں اس کا عجیب اثر رہا کرتا ہے. بعض غذا ایسی ہیں جس کے کھانے سے انسان ترش مزاج ہوتا ہے، بعض غذائیں ایسی ہیں جن کے کھانے سے انسان نرم مزاج ہوتا ہے، اور یہ ڈاکٹر آسانی سے اس کو بتا سکتے ہیں. تو انسان حلال کمائی کا اہتمام کرے
اور سونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرے. یہ 3 ادب ہیں، یہ سونے سے پہلے کے. پہلا ادب کیا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں سچ کو اپنا لے. دوسرا ادب یہ ہے کہ انسان حلال کمائی کا اہتمام کرے، حرام کمائی سے دور رہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ سنت نبوی کا اہتمام کرے. اسی لیے اس بات کو قدیم علماء نے بڑے واضح طور پر بیان فرمایا ہے. امام ابن القیم رحمہ اللہ ہیں، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ہیں. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اور امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مدارج السالکین میں یہ چیزیں لکھی ہیں کہ اس کا اہتمام کرے اور بستر پر جائے تو انسان طہارت کاملہ پر جائے اور قبلہ رخ ہو کر کے جائے. وضو کر لے اس سے پہلے اور بستر پر جائے تو قبلہ رخ ہو کر کے سوئے اور نیند آنے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور اذکار میں مشغول رہے. امام القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایسا جو شخص کرتا ہے اس کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا. تو یہ ادب وہ ہیں جو خواب دیکھنے سے پہلے ہونے چاہیے. خواب دیکھنے کے بعد کے جو آداب ہیں ان میں اچھے خواب دیکھنے کے بھی آداب ہیں اور برے خواب دیکھنے کے بھی آداب ہیں. اچھے خواب دیکھنے کے آداب سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاحب فرمان ہے کہ الرؤیا الصادقہ من اللہ. اچھا خواب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. گویا اللہ تعالیٰ کسی کو اچھا خواب دکھاتا ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت مل رہی ہے، لہذا اس پر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی حمد کرنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بڑے واضح طور پر ہمیں اور آپ کو ہدایت دی ہے. اس سلسلے میں 2-1 حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ان میں سے ہو سکتا ہے کہ بعض حدیثیں پچھلی مجلس میں بھی آ چکی ہیں. پہلی حدیث صحیح بخاری اور سنن ترمذی میں حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا، آپ فرما رہے تھے کہ تم میں کا جب کوئی شخص کوئی ایسا خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، لہذا فلیحمد اللہ علیہا، اس خواب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اللہ کی تعریف کرے. وَلْيُحَدِّثْ بِهَا، اور اسے لوگوں کے سامنے بیان کرے. اسی معنی میں ایک حدیث حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے. وہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہے. تو جو شخص برا خواب دیکھے اسے چاہیے کہ اپنے بائیں 3 بار پھونکے، شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ چاہے، اسے کسی کو بتلائے نہیں، وہ خواب اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. اور اگر اچھا خواب دیکھتا ہے تو فَلْيُبْشِرْ، اسے خوش ہونا چاہیے. وَلَا يُخْبِرْ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ، اور یہ اسی کو بتائے جس کو وہ پسند کرتا ہے. ان دونوں حدیثوں کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اچھے خواب دیکھنے کے ہمیں 3 ادب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب سے یا اللہ تعالیٰ کی جناب سے مل رہے ہیں. پہلا ادب یہ ہے کہ اس خواب پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے. دوسرا ادب یہ ہے کہ اس پر انسان کو خوش ہونا چاہیے کہ ہمیں اچھی چیز ملی، مفید چیز ملی. اور تیسرا یہ کہ ایسے شخص کو بتلائے جو اس کے لیے ناصح ہو، اس کے لیے نقصان دہ نہ ہو. یہ بڑی اہم چیز ہے کہ انسان اپنا خواب، ہر اچھا خواب ہی کیوں نہیں ہے، ہر ایک انسان سے بتاتا نہ پھرے. علماء کہتے ہیں کہ اس کا ایک ضرر تو یہ بھی ہوگا کہ بہت ممکن ہے کہ وہ، ویسے بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی نعمت ملتی تو اس پر حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ سے کڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اور جب کوئی انسان آپ سے حسد کرنا شروع کر دے گا تو بہت ممکن ہے کہ اس کی نظر آپ کو لگ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی حدیث ہے، العین حق
نظر کا لگنا حق ہے. یحضرہ حسد ابن آدم والشیطان. اور یہ نظر لگتی کیسے ہے؟ اس لیے کہ ابن آدم حسد کرتا ہے اور ابن آدم کی اس برائی سے فائدہ اٹھا کر کے شیطان اس کے اوپر اثر ڈال دیتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ شخص آپ سے حسد کرے اور آپ کے لیے پریشانی کے سبب بن جائے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے واضح ہے کہ ان کے والد نے کیا کہا تھا، یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک. دوسرے لوگ چھوڑ دیجئے، اپنے بھائیوں پر، چونکہ سوتیلے بھائی تھے، اپنے بھائیوں پر اپنا یہ خواب نہ بیان کر، اس لیے کہ کہیں تیرے خلاف وہ چالیں نہ چلنا چاہیں. وہ کیسے؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین. شیطان انسان کا بڑا کھلا دشمن ہے. وہ انسان کو، آپ کے مخالف کو، آپ کے سامنے والے کو آپ کے خلاف ابھارے گا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور بیان فرمایا، سورۃ نساء کے اندر ہے، لا تقص الرؤیا یا لا تقص الرؤیا الا علی عالم او ناصح. خواب نہیں بیان کیا جائے گا مگر اسی شخص کے سامنے جو خواب کی تعبیر جانتا ہو، او ناصح، یا آپ کے لیے وہ ناصح اور خیر خواہ ہو، برا نہ چاہے آپ کا. دوسرا نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ بہت سے خواب ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی جو تعبیر اللہ تعالی متعین کرتا ہے، وہ جیسی اس کی تعبیر کی جائے. اگر اس کی تعبیر اچھی کی گئی تو اس کا نتیجہ اچھا نکلتا ہے، اور اگر اس کی تعبیر بری کی گئی تو اس کا نتیجہ برا نکلتا ہے، جیسا کہ یہ چیز پچھلی مجلس میں آ چکی ہے. تو اب اگر آپ نے کسی کے سامنے ایسا خواب بیان کیا جو غلط تعبیر اس کی کر دے، یا ایسی تعبیر کر دے کہ اس کا امکان ہے لیکن وہ تعبیر باعث ضرر ہو، تو وہ آپ کے لیے باعث ضرر ہو سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی ابو رزین ہے، وہ بیان کرتے ہیں، یہ حدیث سنن ابو داؤد میں، سنن ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں ان سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الرؤیا علی رجل طائر ما لم تعبر یا ما لم تعبر. خواب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چڑیے کے پر لٹک رہی جب تک اس کی تعبیر نہ کی جائے، اور جیسے ہی تعبیر کی جائے گی وہ گر جائے گی. جیسے چڑیا اپنے پیر میں کوئی چیز لے کر کے جا رہی ہے، یہاں اگر کسی نے ڈھیلا مار دیا تو یہاں گر گیا، اور یہاں مار دیا تو یہاں گر گیا. ایسے ہی جیسے اس کی تعبیر کی جائے ویسے اس کی تعبیر ہو جائے گی. اسی لیے آپ نے بیان فرمایا اس کے بعد، لا تقصها الا على واد او ذی رأی. اپنا خواب تم نہ بیان کرو مگر اس شخص سے جو تجھ سے محبت کرتا ہے. اس لیے جب محبت کرتا ہے تو حسد نہیں کرے گا. او ذی رأی، یا کسی ایسے شخص کے سامنے جو رائے، صاحب رائے ہو، صاحب سمجھ عقل ہو، صحیح طور پر اس کی تعبیر کر سکے. دوسری حدیث مستدرک حاکم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الرؤیا تقع علی ما تعبر. خواب اور اس کا نتیجہ ویسے ہی ہوتا ہے جیسے اس کی تعبیر کی جائے. اس کی مثال اس شخص کے جیسے ہے جس نے اپنا پیر اٹھایا، اب دوبارہ پیر کب رکھ دیتا ہے. اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا، فلا يحدث بها الا ناصحا او عالما. یہ خواب یا تو نصیحت کرنے والے، خیر خواہ اور عالم کے علاوہ کسی اور پر نہ بیان کرنا. تو ساتھیوں، ان دونوں حدیثوں سے یہ پتہ چلا کہ خواب کی تعبیر بسا اوقات اسی طرح واقع ہو جاتی ہے جس طرح خواب کی تعبیر کی جا سکتی ہے. اس سلسلے میں ایک حدیث جو سنن دارمی کے اندر، مجھے یاد نہیں شاید پچھلی مجلس ہم نے اسے بیان کیا کہ نہیں بیان کیا، لیکن سنن دارمی میں ہے، حافظ حجر رحمہ اللہ اس کی سند کو قوی قرار دیتے ہیں کہ مائی عائشہ رضی اللہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک عورت کا شوہر، جو عورت مدینہ منورہ میں رہتی تھی، وہ بکثرت تجارت کے لیے نکلا کرتا تھا، اور
جب نکلا کرتا تھا تو وہ کوئی نہ کوئی خواب دیکھتی تھی اور اللہ کے رسول ساتھ آتی اب اس کا خواب بیان کرتے، اور کہا کہ جب بھی وہ تجارت کے لیے گیا ہے تو کم ایسا ہوا ہے، ورنہ ہمیشہ وہ عورت حمل کرتی تھی، پہلی بار گیا تو حمل سے، دوسری بار گیا تو حمل سے رہا کرتی تھی۔ تو وہ عورت اللہ کے رسول خدمت میں آتی اور اپنا خواب بیان کرتی۔ ایک بار اس نے بیان کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے خواب دیکھا ہے کہ میرے گھر کا ایک ستون جو ہے وہ ٹوٹ گیا اور میں نے ایک نابینا بچے کو جنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر، یعنی خیر ہوگا، انشاءاللہ تمہارا شوہر بخیر واپس آئے گا اور تو انشاءاللہ ایک نیک بچے کو جنے گی۔ ایسا 2 بار اس نے خواب دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، ہر بار اس کا شوہر واپس آتا اور وہ ایک بچے کو جنتی تھی، ایک بچہ پیدا ہوتا، اس کے یہاں لڑکا پیدا ہوتا۔ تو جیسے آپ خواب بیان کرتے ویسے ہوتا۔ کہا ایک بار آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئی، آپ گھر میں موجود نہیں تھے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کہاں گئے؟ ہم نے کہا کہیں باہر گئے ہوئے ہیں۔ تو کہا ہم نے مائی عائشہ ہم نے پوچھا آخر پوچھنے کا مقصد کیا ہے، کیوں پوچھ رہی ہو؟ کہا اس لیے کہ ہم نے ایک خواب دیکھا ہے اور اس کی تعبیر آپ سے پوچھنے آئی ہوں۔ تو ہم نے کہا کہ اس کی خواب کیا ہے؟ اس نے بتانا نہیں چاہا، لیکن جب ہم نے زور دیا تو اس نے اپنا خواب بتا دیا کہ ہم نے دیکھا کہ میرے گھر کا عمود ٹوٹ گیا اور ہم نے ایک بچہ، نابینا بچے کو ہم نے جنم دیا ہے۔ تو حضرت مائی عائشہ نے کہا کہ اگر تیرا خواب سچا ہے تو تیرا شوہر انتقال کر جائے گا اور تیرے گھر میں ایک برے اور بد کردار بچہ پیدا ہوگا۔ وہ بڑی پریشان ہوئی، پریشانی کی بات ہی ہے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ سے مائی عائشہ نے کہا کہ پوچھا کیا بات ہے؟ آپ نے کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے۔ آپ نے کہا کہ اے عائشہ نہیں، رکو، اذا عبرتم للمسلم فعبروها على خیر ما یکن علی الخیر، جب کسی مسلمان کے خواب کی تعبیر بیان کرو تو جو اس میں خیر کا پہلو ہے، بسا اوقات اللہ دونوں پہلو رکھتا ہے، لیکن اگر ایک ہی پہلو ہو تو وہاں پر یہ حدیث فٹ نہیں ہوگی، لیکن اگر دونوں پہلو رکھتا ہے کہ اس کی تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے یہ بھی ہو سکتی ہے، تو آپ نے فرمایا تم ایسی تعبیر کرو جو خیر کا ہو۔ نتیجہ کیا ہوا؟ مائی عائشہ کی تعبیر جب کیا تو اس کا شوہر فعلاً انتقال کر گیا اور اس کے گھر میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ راوی کہتے ہیں لا اراہا، میں نہیں سمجھتا الا یہ کہ وہ غلام بد کردار ہوگا۔ تو خواب کی تعبیر اسی سے پوچھی جائے، تعبیر جو صاحب سمجھ ہو، ہمارے لیے خیر خواہ ہو۔ یہ اچھے خواب کے ادب ہیں، جیسا کہ ہم نے کہا 3 ادب ہیں۔ پہلا ادب انسان اس کے اوپر خوش ہو، دوسرا ادب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرے، حمد و ثنا بیان کرے، اور تیسرا ادب یہ ہے کہ اس خواب کو ایسے ہی لوگوں کے سامنے بیان کرے جو تعبیر صحیح جانتے ہوں اور ہمارے لیے خیر خواہ۔ برے خواب کے آداب اس کو سمجھنا چاہیے، جس کے لیے بہت سے لوگ پریشان رہتے ہیں۔ عام طور پر لوگوں کو شکایت رہتی ہے کہ وہ برے برے خواب دیکھ رہے ہیں، بسا اوقات برے خواب دیکھتے ہیں تو ان کی نیند اچاٹ ہو جاتی ہے، بچہ ہے برا خواب دیکھتا ہے رونے لگتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو طریقہ شرعی بتایا ہے، چونکہ لوگ اس کو استعمال نہیں کرتے اس لیے پریشانیوں کے اندر مبتلا رہتے ہیں۔
برے خواب کے علماء نے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں برے خواب کے 6 ادب بیان فرمائے ہیں، ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پہلا ادب یہ ہے کہ اس خواب کے شر سے اللہ کی پناہ چاہے، یعنی اعوذ باللہ، اے اللہ یہ جو خواب ہم نے دیکھا اس کے شر سے تم میری حفاظت فرما۔ دوسرا یہ ہے کہ عموماً برا خواب جو ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، لہذا شیطان مردود سے اللہ کی پناہ کہ اے اللہ اس میرے خواب کا جو سبب شیطان بنا ہے، اے اللہ تعالیٰ تو شیطان کے شر سے مجھے محفوظ رکھ، میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ تیسرا یہ ہے کہ انسان اگر ڈراؤنا اور اس قسم کا خواب دیکھے تو اپنے بائیں جانب 3 بار تھوت کریے، یہ تیسرا ہے۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ انسان کسی سے اس کا ذکر نہ کرے۔ عام طور پر لوگ ہوتا ہے خواب دیکھا اسے لوگ درمیان بیان کرنا پھر شروع کر دیتے ہیں۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ انسان کروٹ بدل لے، دائیں کروٹ لیٹا تھا تو کروٹ بدل کر کے بائیں طرف چلا جائے وہ۔ اور چھٹا ادب یہ ہے کہ اٹھ کر کے نماز پڑھے، اس لیے کہ نماز انسان کو مصائب اور پریشانیوں سے بچاتی ہے، فتنوں سے دور رکھتی ہے۔ نماز پڑھے۔ یہ 6 ادب ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر بیان کیے ہیں۔ اب ان میں سے 2 حدیث ہم آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن، ابو سلمہ بن عبد الرحمن ایک بڑے مشہور تابعی ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور مائی عائشہ، حضرت ابو ہریرہ اور دوسرے بہت سے کبار صحابہ کے یہ شاگرد ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ بسا اوقات میں ایسے برے خواب دیکھتا تھا کہ اس کی وجہ سے بیمار ہو جاتا تھا، اس کے اثر سے سخت بخار مجھے آ جایا کرتا تھا، اور مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میرے اوپر پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے۔ اسی درمیان میری ملاقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی۔ تو جب ہم نے ان سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ میں بھی ایسے ہی برے خواب دیکھتا تھا جس کی وجہ سے میں بیمار ہو جاتا تھا اور بہت پریشان ہوتا تھا۔ تو جب اس کی شکایت ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تو آپ نے بیان فرمایا الرؤیا الحسنہ من اللہ، اچھا خواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، بس تم میں سے جو شخص اچھا خواب دیکھے اسے عام طور پر لوگوں کے سامنے نہ بیان کرے، بلکہ اسی شخص کے سامنے بیان کرے جس سے وہ محبت کر دے، جو اس سے محبت کرتا ہو۔ اور اگر برا خواب دیکھے، یہ چیز بیان کرنے کی ہے، برا خواب دیکھے تو فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِن شَرِّهَا، اس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہے۔ جیسے کہ ہم نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ اس خواب میں جو شر ہے، جو برائی ہے، جو میرے لیے نقصان ہے، اللہ تعالیٰ میں اس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ تعالیٰ تو میری حفاظت کر لے۔ وَمِن شَرِّ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اس لیے کہ جیسے ہم نے کہا عموماً برے خواب شیطان کی وجہ سے ہوا کرتے ہیں۔ تیسری چیز آپ نے بیان فرمائی وَلْيَتْفِلْ ثَلَاثًا، اور 3 بار تھوکے، یعنی تھو کرے، تھو، اس لیے کہ شیطان طرف سے ہو، شیطان کو گویا آپ ذلیل کر رہے ہیں۔ اور آپ چوتھا ادب اس میں بیان فرمایا وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا، اور اس خواب کو کسی سے بیان نہ کرے، اگر ایسا کیا تو یہ خواب اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث جو سنن ابو داؤد میں، صحیح مسلم میں، سنن ترمذی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِن رَأَىٰ أَحَدُكُم مَّا يَكْرَهُ، اگر تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جسے ناپسند کرتا ہے تو فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ، اٹھے اور نماز پڑھے، اٹھے اور نماز پڑھے، وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا النَّاسِ، اور اسے لوگوں سے بیان کرتا نہ پھرے۔ تو یہ ادب ہیں۔ ایک ادب اور ملحوظ رکھا جا سکتا ہے کہ آیت الکرسی پڑھ لے، اس لیے کہ آیت الکرسی کی فضیلت وارد ہے، اور آیت الکرسی سونے سے پہلے پڑھنا یہ سنت سے ثابت ہے، اور اس لیے بھی کہ آیت الکرسی شیطان کے اوپر بہت سخت ہے، اور عموماً برے خواب انسان شیطان کی وجہ سے دیکھتا ہے۔
بعض سلف سے اس کے علاوہ جو ہے اور بھی اذکار مروی ہیں. مثال کے طور پر مصنف وغیرہ میں حضرت ابراہیم نخعی، یہ بڑے مشہور تابعی ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی انسان برا خواب دیکھے تو اسے کہنا چاہیے اعوذ بما عادت به ملائکۃ اللہ ورسولہ من شر الرؤیا اللیلہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی میں پناہ چاہتا ہوں اس چیز کی جس کی پناہ میں اللہ کے فرشتے اور اللہ کے انبیاء آتے ہیں. ظاہر بات پناہ اللہ تعالیٰ کی ہے. اس جو رات کو ہم نے خواب دیکھا اس کی برائی سے کہ یہ خواب میرے دین اور میرے دنیا میں مجھے کوئی نقصان پہنچائے یا رحمان. تو یہ چھوٹی سی دعا ہے، اس پڑھا جا سکتا ہے اعوذ بما عادت به ملائکۃ اللہ ورسلہ من شر الرؤیا اللیلہ ان تضرنی فی دینی او دنیائی یا رحمان. اسی طریقے سے چوتھی چیز جو مجھے آج آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جس کے سامنے خواب بیان کیا جائے اسے کن ادب کو مد نظر رکھنا چاہیے. اگر کسی کے سامنے ہم اپنا خواب بیان کر رہے ہیں تو اس وقت کن ادب کو ہم مد نظر رکھیں، اس سلسلے میں چند چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے جس کے سامنے خواب بیان کیا جائے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہر شخص خواب کی تعبیر کرتا نہ پھرے. اگر معلوم نہیں ہے تو بلا وجہ نہ کہ ارے میں تو یہ سمجھتا ہوں، ارے میں تو یہ سمجھتا ہوں، نہیں. اس لیے کہ یہ اللہ کے بارے میں لا علمی میں گفتگو کرنی ہے اور یہ جائز نہیں ہے. اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ہر شخص خواب کی تعبیر کر سکتا ہے؟ امام مالک نے کہا ایلعب بالنبوہ، نبوت سے کھلواڑ کیا جائے گا؟ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ خواب نبوت کا ایک جز ہے اور ہر شخص کو اس کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی اجازت نہیں ہے. دوسرا ادب یہ ہے کہ انسان کہے خیر، یعنی خیر ہی ہوگا جو تم نے خواب دیکھا. جیسے ابھی جو حدیث گزر چکی ہے اس میں ہے کہ خیر، آپ کے سامنے آ کر کے وہ عورت خواب بیان کرتی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ خیر. خیر، یہ حدیث ابھی گزر چکی ہے. اسی طریقے سے بعض ایسی روایتیں جس میں قدر ضعف ہے لیکن بطور دعا کے اس کو پڑھا جا سکتا ہے کہ اس میں انسان کہے خیر رأیت خیرا یکون، یعنی تم نے خیر ہی دیکھا ہے یا خیر ہی ہوگا انشاءاللہ. اس میں کوئی برائی کا پہلو نظر نہیں آتا جن سے خواب دیکھے. اس سلسلے میں ایک حدیث امام ابن سنی رحمہ اللہ اپنی کتاب عمل الیوم واللیلہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا اور میرے ہاتھ میں کاغذ اور قلم ہے اور میں سورہ صاد کو شروع سے لکھ رہا ہوں. جب سجدے پر پہنچا میں تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری دوات بھی سجدہ کرنے لگی، کاغذ بھی میرا سجدے میں گر گیا اور جس درخت کے نیچے تھا وہ درخت بھی سجدے میں گر گیا. اور میں سن رہا تھا کہ درخت سے، کاغذ سے، دوات سے یہ آواز آ رہی تھی اللہم احطط بہا وزرا، اے اللہ تبارک و تعالی یہ سجدہ جو ہم نے کیا ہے اس کی وجہ سے میرے گناہوں کو ختم کر دے. وَأَحْرِزْ بِهَا شُكْرًا، اور میرا شکر تو قبول فرما. وَأَعْظِمْ بِهَا أَجْرًا، اور مجھے اجر سے نواز. یہ کہہ کر کے عُدْنَا كَمَا كُنَّا، درخت اپنی حالت پر واپس چلا گیا، دوات اپنی حالت پر واپس چلی آئی اور قلم بھی کاغذ بھی اپنی حالت پر واپس چلا گیا. تو گویا یہ کہا جا سکتا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں اللہ کے رسول خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ خیر، تم نے اچھا خواب دیکھا، خیر رأیت، اچھا خواب دیکھا ہے. وَخَيْرًا يَكُونُ، اور اچھا ہی ہوگا. دیکھو یہ ایک نبی کی توبہ کا ذکر ہے. ترقب عندها مغفرہ، جب اس آیت کو پڑھو سجدہ کرو اور اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت کی امید رکھو. ساتھیو اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر مروی ہے
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے ایک بار لکھ بھیجا تھا کہ دیکھو اگر کوئی انسان تم لوگ خواب دیکھو تو اسے اپنے کسی بھائی کے سامنے ایسا بیان نہ کرو، اور اسے چاہیے کہ ان الفاظ میں دعا کرے، یعنی اگر کسی بھائی کے سامنے بیان کرتا ہے تو ان الفاظ میں دعا کرے، خیر لنا و شر لاعدائنا، یعنی یہ ہمارے لیے خیر ہے اور شر ہمارے دشمنوں کے لیے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ جس کے سامنے خواب بیان کیا جا رہا ہے، یہ تیسرا ادب ہے، خواب کی تعبیر اس وقت تک نہ بیان کرے جب تک کہ اس سے متعلق اس کو صحیح علم نہ ہو، کیونکہ لا علمی کی وجہ سے دو نقصان ہو سکتا ہے۔ ایک نقصان تو ہے کہ اگر اس نے کوئی غلط تعبیر کر دی تو خواب دیکھنے والا الجھن اور پریشانی میں پڑ جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ اگر ان خوابوں میں ہے جن کے خواب کی تعبیر معلق ہوتی ہے اور اسے علم نہیں ہے، اس نے ایسی تعبیر کر دی جو تعبیر ایسے ضرر ہے تو واقع ہو جائے گی، جیسا کہ بھی مائی عائشہ رضی اللہ عنہا حدیث جو آپ کے سامنے بیان رکھا ہم نے۔ اسی طریقے سے جس کے سامنے خواب بیان کیا جائے اس کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ اگر خواب ایسا ہے جس میں کوئی عیب پایا جا رہا ہے تو اس عیب کو پوشیدہ رکھے، اس عیب کو چھپائے، لوگوں کے سامنے اظہار نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی مسلمان کو رسوا کرنا جائز نہیں ہے، یہ اس کی غیبت میں داخل ہوگا۔ پانچواں ادب یہ ہے، پانچواں ادب یہ ہے کہ انسان اگر کسی کے سامنے خواب بیان کر رہا ہے اور اس شخص کو خواب کا صحیح علم نہیں ہے تو وہ انسان خاموش رہ جائے اور اس بارے میں کوئی گفتگو نہ کرے، اپنی طرف سے اٹکل پچھو نہ ہانکے، اس لیے کہ جیسا کہ ہم نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ شریعت کا مسئلہ ہے اور شریعت کے بارے میں کھلواڑ کرنا یہ کسی طریقے سے جائز نہیں ہے۔ یہ ساتھیوں ان کے ادب تھے کہ جن کے سامنے انسان خواب بیان کر رہا ہے۔ اب ایک آدھ چیز ایسی رہ جاتی ہے کہ جو خواب سے متعلق ہمیں یہاں پر ایک بات واضح کر دوں کہ انسان جس کے سامنے خواب دیکھ رہا، خواب جس کے سامنے بیان کر رہا ہے، اسے اس بات کو سامنے رکھنا چاہیے کہ اگر کسی کا خواب دو پہلو رکھتا ہے تو وہ ہمیشہ خیر کے پہلو کو غالب رکھے، شر کے پہلو کو واضح نہ کرے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عورت جب آئی تھی تو اس میں خیر کے پہلو کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالب رکھا کہ ہاں تیرا شوہر واپس آئے گا اور تو ایک انشاءاللہ نیک بچہ جنے گی۔ حالانکہ نابینا ہے، نابینا سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں بالکل اندھا چلتا ہے، یعنی کچھ دیکھتا نہیں، حرام حلال کیا ہے، برا معنی ہے۔ اور نیک معنی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو، اپنی نظروں کو خیر ہی کے کاموں کے لیے کھولتا ہے، برے کاموں سے اس کو بچائے رکھتا ہے۔ تو اگر یہ ایک ادب یہ ہے کہ اگر وہ خیر اور شر دونوں پہلو رکھتے ہیں تو اس کو سامنے رکھا جائے اور اس چیز کو بھی دھیان میں رکھا جائے خواب دیکھنے والا کیسا ہے، اس لیے کہ دیکھنے والے کے فرق سے خواب کی تعبیر میں فرق پڑ سکتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم نے کہیں پڑھا تھا محمد ابن سیرین جو امام خوابوں کی تعبیر بیان کرنے کے امام مانے جاتے ہیں، ان کے شخص یکے بعد دیگرے دو شخص آئے اور دونوں نے کہا کہ ہم نے خواب دیکھا کہ ہم اذان دے رہے ہیں، دونوں نے کہا کہ ہم اذان دے رہے ہیں۔ تو ایک کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ تو حج پر جائے گا، تو حج پر جائے گا، اور دوسرے کے بارے میں کہا کہ تو ہوشیار رکھ، یہ خواب تیرے لیے بطور تنبیہ کے ہے، تو چوری کرے گا۔ عجیب، لوگوں نے کہا کہ خواب ایک ہی قسم کا دیکھا ہے اور آپ دونوں کی تعبیر دو کر رہے ہیں۔ اور میں آپ لوگوں سے پچھلی مجلس بھی یہ بات ہم نے کہی تھی کہ بسا اوقات خواب اللہ تعالیٰ دکھلاتا ہے لوگوں کو متنبہ کرنے کے لیے کہ تم اس سے متنبہ رہو، ایسا نہ کرنا، جیسا کہ ابھی اچھا خواب بشارت کے لیے دکھایا جاتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ آخر آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو کہا دیکھو پہلا شخص نیک ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ أَتُوكَ رِجَالٌ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، تو گویا وہ حج پر جائے گا
اور دوسرا شخص برا ہے تو اس سے متعلق قرآن مجید میں ہے کہ ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بسا اوقات خواب کی تعبیر ایک ہی خواب ہوتا ہے، اس کے دو پہلو رہا کرتے ہیں. تو جس کے سامنے خواب بیان کیا جائے اسے چاہیے کہ اس کو بھی مد نظر رکھے اور کوشش یہ کرے کہ خیر ہی کے پہلو کو دیکھے. ساتھیوں، یہاں پر خواب سے متعلق ایک بڑا اہم مسئلہ یہ رہ جاتا ہے. میں دو مسئلہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھنا، اور دوسرا مسئلہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا. دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو حالت بیداری میں اس دنیا کے اندر کوئی نہیں دیکھ سکتا. یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار بیداری میں نہیں ہو سکتا ہے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. آنکھیں ان کا اس کا ادراک نہیں کر سکتی، یعنی اللہ تعالیٰ کا، اور وہ آنکھوں کا اور ہر چیز کا ادراک کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ آیت الکرسی میں بیان فرماتا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما. تو جب اپنے علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں تو اپنی نظر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا احاطہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اسی چیز کو صحیح مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور پر بیان فرمایا، تعلمون، یہ دجال کے فتنے کے بارے میں آپ نے بیان فرمایا، تعلمون انہو لن یرا احد منکم ربہ عز وجل حتی یموت. یاد رکھو، تم میں کا کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتا ہے یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو جائے. لیکن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، ایمان والے کریں گے. البتہ دنیا میں اس کا دیدار، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار شب معراج نہیں ہوا ہے. آپ کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان پردہ حائل تھا. پردے کے آڑ سے اللہ تعالیٰ نے بات کی، جیسے قرآن میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ما کان ان یکلمہ اللہ، ما کان لنبی ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیحیی باذنہ ما یشاء. اللہ تعالیٰ کسی سے گفتگو نہیں کرتا ہے مگر وحی کے ذریعے، یا ورائی حجاب، پردے کے آڑ سے، یا رسول یعنی فرشتے کو بھیج کر کے اس سے گفتگو کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اس دنیا میں ناممکن ہے. اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، چاہے جتنا بڑا پیر ہو، چاہے جتنا بڑا بزرگ ہو. اگر دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، جیسا کہ ایک بدبخت شاعر کہتا ہے رأیت ربی رأیت ربی بعین جسمی، ہم نے اپنے جسم کے آنکھ سے اپنے رب کو دیکھا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ سراسر جھوٹ اور دھوکہ ہے. اللہ و تعالیٰ کا دیدار اس دنیا میں نہیں ہو سکتا. تبھی تو صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا شب معراج آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نور انا اراہ، وہ تو ایک نور ہے، اس میں میں کیسے دیکھ سکتا ہوں. اس پر بہت سی دلیلیں صحیح بخاری میں مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرمایا کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو شب معراج دیکھا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے. تو اہل سنت و جماعت کا اس سلسلے میں اجماع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار حالت بیداری میں نہیں ہو سکتا، البتہ حالت خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے. خواب کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے. اس سلسلے میں سب سے واضح حدیث جو سنن ترمذی میں، مسند احمد میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہ حدیث علماء کے نزدیک حدیث ملأ اعلیٰ کے نام سے مشہور ہے. وہ بڑی لمبی حدیث ہے، وہ ایک مستقل درس چاہتی ہے. میں اس کو آپ کے سامنے نہ بیان کر کے صرف ابتدائی حصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کہتے معاذ بن جبل بیان فرماتے ہیں کہ ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ فجر کی نماز میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن آپ دیر کر دیے، بڑی دیر کر دیے، یہاں تک کہ ہم لوگ اٹھ کر کے جانے لگے، دیکھیں کہیں سورج نکل تو نہیں آ رہا ہے. اتنے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جلدی سے داخل ہوئے، اذان کے لیے اقامت کہی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مختصر سی نماز پڑھائی،
اور نماز پڑھانے کے بعد آپ نے بلند آواز سے کہا، ہمیں مخاطب کیا کہ علی مصافکم کما انتم، تم لوگ صف میں اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے رہو. یعنی ابھی آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا اور کہا کہ اپنی جگہ بیٹھے رہو، پھر ہماری طرف مڑے اور کہا کہ دیکھو میں تم سے یہ بتاتا ہوں کہ آخر آج میں لیٹ کیوں ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو میں اٹھا، وضو کیا اور جو کچھ اللہ نے میرے لیے مقدر میں رکھا میں سو گیا، اور میں نماز پڑھی اور نماز ہی کی حالت میں سو گیا. مجھے نیند آ گئی اور گہری نیند آ گئی. تو میں خواب دیکھتا ہوں کہ رب بڑی اچھی صورت میں میرے سامنے موجود ہے. بعض روایات میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا دست مبارک میرے کندھے پر رکھا، اس کی ٹھنڈک کو ہم نے اپنے سینے میں محسوس کیا. تو اس وقت کہا کہ یا محمد، قلت لبیک ربی، اے محمد، ہم نے کہا اے رب میں حاضر ہوں. آپ نے فرمایا فیما یختصم الملأ الاعلی، ملأ اعلی کے فرشتے کس بارے میں تکرار کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں؟ تو ہم نے کہا اے رب میں نہیں جانتا. یہ 3 بار ایسے ہوا، لمبی حدیث ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے، البتہ اس کی کوئی کیفیت نہیں بیان کی جا سکتی، لیکن بیداری کی حالت میں نہیں. دوسرا مسئلہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا. خواب میں دیکھنا کہ اللہ کے رسول خواب میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نہیں. تو جس طرح حالت بیداری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار تھا، اسی طرح حالت خواب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ممکن ہے. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں آنا لوگوں کے لحاظ سے مختلف ہوگا. وہ چیز بڑی ضروری ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس لیے کہ اس سلسلے میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ افراط اور تفریط کے شکار ہیں. کچھ لوگوں نے اس سلسلے میں بڑی زیادتی سے کام لی ہے، اور کچھ لوگ تو یہاں تک ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خواب میں بھی آتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. بعض لوگوں نے، بعض بزرگوں نے اپنی والدہ کے بارے میں لکھا کہ جب ان کی وفات کا وقت ہوا تو کہتی ہیں مجھے بیٹھاؤ، مجھے بیٹھاؤ، مجھے بیٹھاؤ. کیا ہوا بھائی؟ وہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ہمارے تشریف لے آ رہے ہیں. یہ شیطانی چکر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت بیداری میں اب نہیں دیکھا جا سکتا، اور نہ ہی کسی صحابی کے بارے میں ہے کہ اس نے دیکھا ہے، نہ ہی کسی تابعی کے بارے میں ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو بیداری کی حالت میں دیکھا ہے. بلکہ اللہ فرماتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. جب موت آ گئی تو اب ان کے پیچھے ایک آڑ ہے قیامت تک کے لیے. تو اب قیامت تک حالت بیداری میں اللہ کے رسول سے ہم کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے. اگر کوئی دیکھا ہے تو اس کی 2 صورت ہے، یا تو اسے دھوکہ لگا ہے، شیطان ایسی شکل میں آیا اور اسے دھوکہ دینا چاہا، اس لیے اسے گمراہ کرنا چاہتا ہے، موت کے وقت تک گمراہ کرنا چاہتا ہے. اور یا تو پھر وہ انسان جھوٹ بول رہا ہے. اگر سچ ہے اسے دھوکہ لگ رہا ہے، اگر جھوٹ بول رہا ہے تو وہ انسان اگر برا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. البتہ خواب میں دیکھنے سے متعلق اگر کوئی شخص جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں آپ کو پہلے دیکھا ہے اور وہ آپ کو خواب میں دیکھ رہا ہے، تو یہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقی طور پر گویا وہ انسان دیکھ رہا ہے. کیوں؟ آپ کو پہچانتا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ علماء جو سیرت میں ملکہ رکھتے ہیں اور کتابوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات خلقیہ اور خلقیہ کو اچھی طرح پہچانتے ہیں. دونوں چیزیں ہونی چاہیے، خلقیہ اور خلقیہ. خلقیہ یعنی اخلاق. مثال کے طور پر آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی لوگوں سے حشاش بشاش چہرے سے ملاقات کیا کرتے تھے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس کر کے ملاقات. حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں ما رأیت اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سے زیادہ مسکرانے والا کسی کو نہیں پایا. حضرت جریر ابن عبداللہ کہتے ہیں جب سے میں اسلام لے آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہم سے آڑ میں نہیں رہے، یعنی جب بھی ملاقات کرنا چاہا ملاقات کی، اور جب بھی آپ نے مجھے دیکھا ہے تو آپ مسکرا دیے. تو آپ کے جو اخلاق ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے نرم مزاج تھے، سخت مزاج نہیں تھے، لوگوں کو جھڑکتے نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طریقے سے خلقیہ، آپ کی پیدائشی، آپ کے بال کیسے تھے، آپ کی داڑھی کیسی تھی، آپ کا جسم کیسا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت لمبے تھے اور نہ ناٹے تھے. تو جو علماء جانتے ہیں اور اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ان کا خواب سچا مانا جائے گا. کیوں؟ ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبی یہ ہے کہ اللہ شیطان آپ کی تصویر نہیں، صورت میں نہیں آ سکتا. تیسرے وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں دیکھنے کا دعویٰ کرتا ہے، تیسرا شخص ہے، لیکن اس نے آپ کو کبھی دیکھا نہیں ہے اور نہ ہی کتابوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو پرکھ سکتا ہے، تو اس کا خواب محل نظر ہے. محل نظر ہے کہ حقیقت میں دیکھا یا نہیں دیکھا. علماء کہتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، سعید ابن المسیب ہیں، محمد سیری ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس سے پوچھا جائے گا کہ اسے تم نے خواب میں دیکھا ہے، اس کی صورت کیسی تھی، وہ کالے تھے کہ گورے تھے، ان کے بال سفید تھے کہ کالے تھے. اگر کوئی کہتا سفید بال داڑھی والے آئے تو کہا جائے غلط ہے، اس لیے کہ آپ کے بال اتنے سفید ہوئے ہی نہیں تھے. تو اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. وہ انسان ناٹے قد کا تھا کہ لمبے قد کا تھا؟ اگر وہ وہی صفات بیان کرتا ہے جو کتابوں میں مذکور ہے تو اس کا خواب سچا مانا جائے گا، ورنہ یہ ہے کہ شیطان نے اسے گمراہ کیا ہے. چنانچہ مستدرک حاکم کے حوالے سے حافظ بن حجر رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں فتح الباری میں، اور اس کی سند کو صحیح قرار دیتے ہیں کہ ایک شخص قلیب بن شہاب نامی تابعی ہیں، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں کہ آج رات میں نے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ ہاں پھر کیسے دیکھا ہے تم نے، ان کی صفات کیا ہے؟ قلیب نے کہا کہ سچ پوچھئے تو اتنا حضرت حسن ابن علی رضی اللہ جتنا ان کے مشابہ ہے کسی اور کو ہم نے نہیں دیکھا. تو آپ نے فرمایا کہ تم نے سچ خواب میں دیکھا ہے. اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا معنی اور مفہوم کیا نکلتا ہے. دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا ساتھیوں ایک بڑے شرف کی بات ہے، لیکن جیسا کہ ہم نے کہا شرط یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی اصلی صورت میں دیکھا جائے. جیسا کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے خواب میں دیکھا. اس لیے کہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا. اس معنی کی حدیث متواتر ہے اور بہت سے صحابہ سے مروی ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتا ہے تو اس کا خواب گویا خواب پریشان نہیں مانا جائے گا، لیکن ضروری ہے کہ آپ کو اصلی صورت میں دیکھیں، اصلی صورت میں دیکھیں. تیسری بات یہ ہے ساتھیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کوئی انسان خواب میں دیکھتا ہے تو یہ اس کے لیے بڑی خوشخبری ہے، بڑی خوشخبری ہے. اگر آپ کو اصلی صورت میں دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ آپ اس کی طرف متوجہ ہیں، آپ اس سے ہنس کر کے بات کر رہے ہیں، تو گویا یہ جو ہے بڑی خوشخبری ہے. لیکن اگر آپ اس سے خوش نہیں ہیں، اعراض کر رہے ہیں، اور ساتھیوں ایسے بعض لوگوں کے خود مجھ سے کہ بعض لوگوں نے ایسی چیزیں بیان کی. ایک ہمارے ساتھ یہاں درس میں حاضر ہونے والے تھے، چونکہ وہ ہماری بات نہیں سن رہے ہوں گے اس لیے میں بیان کر دے رہا ہوں. آج سے تقریباً کم سے کم یہ 30 سال پہلے کی بات ہوگی کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہر جمعے کو میرے ہاں آیا کرتے تھے. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں آپ کے مجلس میں داخل ہوا، جیسے آتا ہوں تو کہتا دیکھتا ہوں کہ آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ ہیں اور آپ کے بغل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں.
لیکن جب میں دیکھنا نہ داخل ہونا چاہا تو اللہ کے رسول نے مجھے کہا کہ ذرا باہر چلو باہر چلو باہر. تو اگر ایسی کوئی کیفیت، اس وقت ہم نے فوراً ان سے کہا تھا کہ اولاً تو یہ خواب محل نظر ہے کہ اللہ کے رسول ہی کو آپ نے دیکھا یا کوئی اور تھا، لیکن اگر حقیقت میں آپ نے اللہ کے رسول دیکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول آپ کو کچھ باتوں پر متنبہ کر دے رہے ہیں کہ آپ نے داڑھی نہیں رکھی ہے، آپ سنت کے پابند نہیں ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ کے رسول کو ایسی صورت میں دیکھتا ہے کہ آپ ناراض ہیں، آپ خوش نہیں ہیں، آپ چہرہ بنائے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے متنبہ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ساتھیوں ایک آدھ بات اور علماء کہتے ہیں اگر کوئی شخص نبی کریم کو کوئی خواب میں دیکھ رہا ہے اور آپ اسے کوئی بات بتلا رہے ہیں، کسی چیز کا حکم دے رہے ہیں، تو یہ حکم شرعی دلیل نہیں بنے گا، ضرورت ہے کہ اسے شریعت قرآن حدیث پر پیش کیا جائے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو بتایا ہے کہ شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا، لیکن آپ نے یہ نہیں بیان کیا ہے کہ میری طرف سے شیطان تمہیں کچھ بتا نہیں سکتا ہے. تو جو کچھ آپ بتاتے ہیں اسے قرآن حدیث پر پیش کیا جائے گا. اگر وہ قرآن اور حدیث کے موافق ہے تو وہ قبول ہے، اور اگر موافق نہیں ہے تو وہ قبول نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ یہ خواب کے آداب تھے. کچھ چیزیں خواب سے متعلق اور رہ گئی ہیں، لیکن میں اس کو مستقل درس کی صورت میں بعد میں رکھوں گا، اس لیے کہ آج وقت نہیں ہے. آج انشاءاللہ اتنا کافی ہے خواب اور اس کے ادب کو سمجھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہ توفیق بخشے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کم سے کم دیدار کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عمل کی توفیق بخشے کہ ہم وہ عمل کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہمیں دیدار کرا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے برے خواب اور پریشان خوابوں سے اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی حفاظت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.